فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہمارا علم تو ہماری قدرت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے. قدرت یہ کہ ہم نے انسان کو پہلی بار بنایا، علم اتنا کہ ہم تمہارے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. تمہارے دلوں میں وسوسے کیا آ رہے، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تمہارے دائیں بائیں فرشتہ. وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے ہمارے درس میں سورۃ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ قاف اور سورۃ الزاریات کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. یہ بیشتر صورتیں 26ویں پارے پر مشتمل ہے، تاہم 25ویں پارے کے کچھ رکوع بھی سورۃ الجاثیہ میں شامل ہیں، اور سورۃ الجاثیہ 25ویں پارے کے اندر ہے. یہ سورۃ الجاثیہ قرآن کریم کی ترتیب میں 45 نمبر پر ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ 45ویں سورت ہے. 25 نمبر پر یہ اتری تھی، 37 آیات اور 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ مکی سورت ہے. اس سے پہلی سورت سورۃ الدخان ہے. سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا تھا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اس صورت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے طریقے سمجھائے جا رہے ہیں کہ آپ کیا کیا اعمال کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اس صورت میں بھی، اس صورت کو سورۃ الجاثیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جاثیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنے کے بل کھڑا ہونا. اس صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ روز محشر خوف اور رب کے ڈر کی وجہ سے ہر جماعت گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہوگی، جھانک رہی ہوگی. تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجاثیہ ہے. مکی صورتوں میں توحید، رسالت، قیامت کے مضامین کا بیان ہوتا ہے. ان مضامین کے ساتھ اس صورت نے تاکید کی کہ زمین میں تکبر کرنے سے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے بچو. دیکھو تکبر بھی اللہ کو ناپسند ہے، متکبر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اپنی من کی مان کر نہ چلو، رب کی مان کر چلو. خواہشات کی اتباع نہ کرو اور اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو.
چنانچہ اس میں اس کے مضامین میں ایک مضمون کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور مخلوق پر اللہ کے انعامات کا مضمون ہے، زمین پہ تکبر کرنے والوں کے برے انجام کو بتایا ہے، نفسانی خواہشات کا جو خطرہ ہے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل نے ان انعامات کے مقابلے میں بجائے تسلیم کرنے کے انکار کیا، اس کا ذکر ہے، ملحدین اور دہریے ان کے عقیدوں میں شک کا بیان ہے، اور بھی کچھ مضامین انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے حامیم، چونکہ یہ حوامیم سبعہ میں سے ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ہر حامیم کے بعد قرآن کریم کا اللہ ذکر فرماتے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن کریم کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالی غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لہذا اس کی آنے والی آیات کو غور سے سنو۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیں، فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں میں زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی خلقکم وما یبث من دابہ، تمہارے پیدا کرنے میں، اور اسی طرح جو زمین میں اللہ نے جاندار پھیلا دیے، اس میں بھی یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین کو فضول نہیں پیدا کیا، یہ کائنات میں مخلوقات کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا، کوئی مقصد ہے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، یہ خود بخود بھی نہیں بنے، جیسے دہریہ کہتے ہیں، منکرین خدا کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئے۔ فرمایا یہ خود بخود نہیں بنے، پھر رات اور دن اللہ نے بدلے، آسمان سے اللہ نے رزق اتارا، پھر رزق سے مراد یہاں بارش ہے جو رزق کا ذریعہ ہے، آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، پھر اس بارش سے مردہ زمینوں کو اللہ نے زندہ کیا، اللہ نے ہوائیں چلا دیں۔ سمجھدار لوگ اس سے بہت سارے درس حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو اللہ کی ان قدرتوں، ان کی نشانیوں کو سن کر پھر بھی تکبر کرتے ہیں۔ ان کا تکبر غور کرنے سے معنی ہے، قرآن میں فکر کرنے سے، قرآن کو سمجھنے سے تکبر معنی ہے۔ یار اس کی بات سنیں، یار یہی ہر وقت باتیں ہم سنتے رہیں، اسی کو تکبر کہتے ہیں، کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ باتیں میرے سٹیٹس کے خلاف ہیں، میرے درجے کے خلاف ہیں، میرے مقام کے خلاف ہیں۔ فرمایا تکبر نے لوگوں کو دور کر دیا، اب متکبر نہیں سنتے، کالم یسمعھا، سنتے ہیں تو گویا کہ نہیں سنا۔ فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور اگر ان میں سے کچھ لوگ ہماری آیات کو جان بھی لیں، پہلے تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ غیر مسلم، کچھ کافر ایسے ہیں جو آیات خداوندی کو سنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اتخذھا ہزوا، وہ دین سیکھ کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہی کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس بات کو سمجھے ذرا، قرآن نے یہ پیشین گوئی کی کہ کچھ غیر مسلم، کچھ اللہ کے دشمن، کچھ رسول اللہ کے دشمن اور دین کے دشمن دین کا علم حاصل کریں گے، دین کو جانیں گے، لیکن ان کی نیت جاننے کی، ماننے کی نہیں ہوگی، ان کی نیت دین کے مذاق اڑانے کی ہوگی،
دین کے کیڑے تلاش کرنے کی ہوگی، کمزوریاں ڈھونڈ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہوگی۔ فرمائے ان کو یہ علم نفع نہیں دے گا، یہ علم ان کی ذلت اور ان کے عذاب کا سبب بنے گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں بہت سے غیر مسلم ممالک میں اسلام پر پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، ایم فل کروایا جاتا ہے، باقاعدہ اسلامک سٹڈیز اور اسلامک ریسرچ کے یہودیوں نے شعبے قائم کیے ہوئے ہیں، عیسائیوں نے شعبے قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہاں غیر مسلم قرآن پڑھتے ہیں، وہاں غیر مسلم احادیث پڑھتے ہیں، غیر مسلم عربی سیکھتے ہیں، غیر مسلم فقہ اسلامی پڑھتے ہیں، دین کے مسائل پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نیت دین سیکھنے کی نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، ماننے کی نہیں ہوتی، بلکہ نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا حاصل کرنا، دین کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، اسلامی روپ اوڑھ کر غلط مسئلے دنیا میں پھیلانا اور دین کا مذاق اڑانا۔ اس کی پیشین گوئی اس آیت میں ہو گئی، اور فرمایا ایسے علم والوں کو علم کوئی نفع نہیں دے گا، ان کو عذاب ملے گا۔ دین کا وہی علم مفید ہے جو صحیح نیت سے حاصل کیا جائے، ایمان کے ساتھ حاصل کیا جائے، عمل کی نیت سے حاصل کیا جائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تاریخ میں بہت سارے ایسے بڑے بڑے علماء کہلائے لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے ان کے مرنے کے بعد کھلا کہ وہ تو یہودی تھا، اور لاکھوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، مسلمانوں کا عالم بنا ہوا تھا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ان سے ہوشیار کیا گیا۔ اگلے رکوع میں فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ ایمان والوں سے کہہ دو ان لوگوں سے درگزر کیا کریں جو قیامت کے منکر ہیں، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی ظلم اور ان کی زیادتیوں، ان کی بدسلوکیوں اور ان کے برے اخلاق پر درگزر کیا کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا خود بدلہ دیں گے۔ مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، اخلاق عالی کی تلقین کی گئی۔ یہ مضمون جگہ بجگہ قرآن میں آیا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان ہوگا تمہاری جانوں میں بھی مالوں میں بھی، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی، یہ تمہیں ستائیں گے، تم نے صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ تبلیغ کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہوا یہ غزوہ مریسی میں ایک کنواں تھا، سارا لشکر اسے پانی بھرنے والا تھا۔ یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن ابی سلول یہ بھی ساتھ تھا، جس سے واپسی پر اس بدبخت نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ اسی غزوے کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ کنویں سے پانی بھر کے آؤ۔ اس نے بہت دیر کر دی۔ اس نے پوچھا کیوں دیر کی؟ کہتا اس وجہ سے کہ عمر کا غلام بیٹھا تھا اور اس نے پانی نہیں بھرنے دیا۔ اس نے کہا جب تک حضور علیہ السلام اور ابو بکر کے لیے پانی نہیں بھر لیا جائے گا میں کسی کے لیے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ اس پر اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی، یہاں تک بکواس کی کہ سمن کلبک یاکلک، اپنے کتے کو موٹا کرو اور اپنے آپ کو اس کی خوراک بنا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ یہ مکہ سے مدینے آئے تھے لٹے پھٹے، ہم نے انہیں کھلایا پلایا، اب یہ ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتے، یہ بکواس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے تو تلوار سونت لی، وہ تو اشداء علی الکفار تھے، تلوار سونت لی اور فرمایا میں اس اللہ کے دشمن کو قتل کروں گا، اس نے حضور کی گستاخی کی کیسے ہے؟ اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری۔ حضور علیہ السلام نے منافقوں کو کبھی قتل نہیں کرایا،
کافروں کے ساتھ جہاد بھی ہوا، کافر قتل بھی ہوئے، لیکن کسی منافق کو آپ نے قتل نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اوپر سے کلمہ تو پڑھتے تھے۔ تأثر بھی خراب ہوتا ہے کہ محمد اب اپنوں کو بھی قتل کروا رہا ہے، ان کو اللہ کے سپرد کیا گیا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ اچھے عمل کرو گے تو اچھے اعمال کا تمہیں نفع ہوگا بھائی، برے عمل کرو گے برے اعمال کا تمہیں نقصان ہوگا۔ ہر نیکی فائدوں کی ایک منافع کی ایک لائن لگا دیتی ہے، نیکی کا یہ نفع یہ نفع یہ نفع یہ نفع، نیکی کا دنیا میں نفع، دین میں نفع، آخرت میں نفع، مرنے کے بعد نفع، زندگی میں نفع، اور ہر برائی کی نحوست، ہر برائی جلب مضرت کا ذریعہ، تکلیفوں کو مصیبتوں کو کھینچ لانے کا ذریعہ، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں نیکیوں اور برائیوں کا حساب بھی ہوگا اور جزا اور سزا بھی ہوگی۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ میرے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، اصول اور عقائد و نظریات تو سب نبیوں کے ایک جیسے تھے، لیکن احکام ہر شریعت کے جدا جدا تھے۔ فرمایا میرے حبیب عقائد تو اگرچہ ایک جیسے تھے، ہم نے آپ کو احکام الگ دیے، اپنی شریعت دی، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیہ آپ کو عطا کی۔ آپ پابند ہیں شریعت کے، فاتبعھا، آپ شریعت کے پابند ہیں۔ شیرآباد کے اور دنیا کے مسلمانوں، جب اللہ کے نبی کو اللہ نے شریعت کا پابند بنا دیا تو کیا میں اور آپ شریعت کے پابند نہیں؟ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی عبادت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں اور اپنی اقتصادیات میں، اپنے معاملات میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے نظام مملکت میں، اپنے ایوانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں شریعت کے پابند بن جائیں، شریعت کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ قرآن شریعت سکھانے کے لیے آیا ہے بھائیو، یہ ختم اور درود کے لیے نہیں آیا، یہ تو ہمیں یہ احکام سکھانے کے لیے آیا۔ میرے نبی آپ کو شریعت دی، اس کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہلوں کے خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ جاہلوں کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، جاہل آپ کو جہالت کے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، تو فرمایا حکم میرے نبی کو ہے اور میرے نبی کے توسط سے امت کو ہے کہ جاہلوں کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ قیامت میں جب سوال ہوگا کہ شریعت پہ چلے تھے کہ نہیں چلے تھے، تو جاہل آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اگر کسی امتی نے شریعت کی پابندی نہیں کی تو جب رب عذاب دے گا تو پھر کوئی جاہل آپ کو نہیں بچائے گا، پھر یہ سیاستدان اور حکمران آپ کو نہیں بچائیں گے، اور پھر یہ ذمہ دار اور وڈیرے یہ آپ کو نہیں بچائیں گے، پھر آپ کے پڑوسی اور آپ کی برادری آپ کو نہیں بچائے گی، پھر آپ کے دفتر کے لوگ اور آپ کے گرد و پیش کے اثر ڈالنے والے لوگ آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ شریعت کی پاسداری کریں۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، گناہگار اور ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، کوئی تمہارا دوست نہیں بنتا شریعت پہ چلنے کی وجہ سے، گھبراؤ نہیں، اللہ متقین کے، تقوی والوں کے اللہ یار ہیں، اللہ مددگار ہیں، اللہ حمایتی۔ اس میں اشارہ ہے اور ہمارا تجربہ ہے، آپ میں سے بھی کوئی شخص
اگر یہ عہد کر لے کہ میں اب سنت اور شریعت کے مطابق سارے معاملات سر انجام دوں گا، لوگ مخالف ہو جائیں گے، برادری چھوڑ دے گی۔ شروع میں تو یہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ جاہل، یہ ظالم ایک دوسرے کے یار ہیں، اور تم ظلم کی کیٹیگری میں ہو نہیں، اس لیے یہ تمہارے یار بھی نہیں، تو تم مایوس رہو نا۔ واللہ ولی المتقین، تمہارا یار اور مددگار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمارے کئی بزرگ جب انہوں نے علاقوں میں کام شروع کیا اور حضور کی سنت کی بات کی تو لوگوں نے پتھر مارے۔ ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ تشریف لائے لاہور میں۔ شیراں والا یہ سکھ کے بیٹے تھے، سکھ کا بیٹا تھا، خدا کی تقسیم ہے، اللہ نے قرآن کا مفسر بنا دیا اور امام الاولیاء بنا دیا، صاحب کشف ولی تھے، جو عام طور پر نظر نہیں آتا تھا، حضرت لاہوری کو نظر آ جاتا تھا۔ بڑے واقعات ہیں۔ شیراں والا بازار، شیراں والا دروازہ ہے پرانے لاہور کا علاقہ ہے، کہتے ہیں سارے چرسی نشائی یہاں بیٹھتے تھے، ماحول سارا خلاف تھا۔ یہاں آ کر حضرت نے قرآن کا درس شروع کیا، سارا علاقہ دشمن مخالف، لیکن یہ مرد ولی ہے، مرد قلندر ہے، لوگوں کو بیٹھا قرآن سنا رہا۔ اب کچھ لوگوں کے عقیدوں پہ بھی زد پڑتی ہے قرآن سے، وہ مولوی بھی مخالف ہو گئے۔ ایک بدماش کو بھیجا، جاؤ احمد علی کو قتل کر کے آؤ۔ چھری اس نے لی چھپائی ہوئی تھی، پلان تھا کہ صبح تہجد کے وقت جب حضرت لاہوری گھر سے نکل کر آتے ہیں، حضرت لاہوری کے گھر مدرسے اور مسجد میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، میں نے دیکھا ہے، تو حملہ کروں گا اندھیرے میں، لیکن پہچان تو لوں۔ اور سبق یہ پڑھایا گیا یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا۔ اس نے سوچا دن کو کہ جا کے شکل تو دیکھاؤں، کہیں صبح کے وقت کسی غلط آدمی پر حملہ نہ کر دوں۔ آیا ہے ظہر کے بعد حضرت نے درس ارشاد فرمایا، ظہر کی نماز میں شامل ہو گیا، چھرا ساتھ تھا، وہ پسٹل کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت نے درس دیا، اور اللہ والوں کا جو درس ہوتا ہے اس درس میں تو پھر کیفیات ہوتی ہے نا، یوں رحمت چھم چھم نازل ہوتی۔ اس لیے ایک آن لائن سننا ہے ٹھیک ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن جو قرآن کی مجلس میں رحمت برستی ہے وہ باہر تو نہیں برس سکتی نا۔ مسجد میں جب قرآن کا درس ہو رہا ہو تو حضور کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، فرشتے رحمت کے اس مجلس کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں۔ بھئی اس کو یقین کر لو، دل میں بٹھا لو، حضور کا ارشاد ہے۔ اور پھر قرآن کی تاثیر، پھر اللہ والے کی زبان سے، اور پھر حضور کی تعریف کی، تو اس کا تو دل ہی بدل گیا، دل ہی بدل گیا۔ کہتے یار یہ تو مجھے کیا بتایا گیا تھا، اور یہ تو کیسے ہیں۔ لوگ مل رہے تھے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے ملا، حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت آیا تو کسی اور نیت سے تھا، مجھے بیعت فرما لے، مجھے مرید فرما لے۔ پھر سارا واقعہ بتایا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تقوی والوں کے اب دوست ہیں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، فرمایا یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، لوگوں کے عبرت کا ذریعہ ہے، ہدایت ہے، ایمان والی قوم کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ مجرم یہ نہ سمجھیں، بدماش یہ نہ سمجھیں، زانی اور شرابی یہ نہ سمجھیں، بدعتی اور مشرک یہ نہ سمجھیں کہ وہ
اور موحد باعمل مسلمان ایک جیسے ہیں؟ کیا جینا اور مرنا برابر ہوتا ہے؟ موت اور زندگی برابر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایمان اور کفر، شرک اور توحید، نیکی اور بدی، اعمال اور بدعملی، عفت پاک دامنی اور بے حیائی اور بدکاری، شراب نوشی اور اللہ کی محبت برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بری بات ہے، برا فیصلہ ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اگلے رکوع میں فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کچھ لوگ اللہ کے پجاری نہیں اپنے خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا ہوتا ہے، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے وہ اپنے خواہش پر نہیں چلتا، وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ بھائی خواہشات کو نہ دین بناؤ نہ معبود بناؤ۔ لوگ خواہشات کو دین بھی بنا رہے ہیں، معبود بھی بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے کو خدا بناتے۔ میں چائنا میں گیا، مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا یہاں لوگ کہتے ہیں آور گاڈ از آور منی، میرا خدا تو میرا پیسہ ہے۔ ان لوگوں کا خدا پیسہ، کچھ لوگوں کا خدا خواہش۔ فرمایا اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، باوجود کہ یہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اللہ نے اس پر ہدایت اس سے چھین لی، گمراہی کی مہر لگا دی۔ اب اس کے کان پہ بھی مہر ہے، اس کے دل پہ بھی مہر ہے، آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ اللہ کے سوا اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ گمراہی ہوگا۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو دہریے ہیں۔ کوئی پوچھ بھی رہا تھا آپ میں سے، مجھ سے سوال کر رہا تھا، جزاک اللہ، آپ پوچھ رہے تھے۔ کچھ لوگ دہریے ہیں جو سرے سے وجود خدا کے بھی منکر ہیں۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کا منکر ہو، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا منکر ہو، یعنی جن چیزوں کو حضور لائے اور ان کا دین ہونا ہر کسی کو معلوم ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کا کوئی انکار کر دے تو وہ بھی کافر، حضور کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر، خدا کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر۔ تو کافروں کی ایک قسم ہے ملحد، دہریہ۔ یہ اس زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں، آج تو بہت زیادہ ہے۔ یورپ اکثر دہریہ ہے، خدا کے وجود کا منکر ہے۔ چائنا والے اکثر دہری ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ رشین خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ ان کا ذکر ہے قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ کافر کہتے ہیں ہماری زندگی تو بس دنیا کی ہی زندگی ہے، ہمارا جینا تو یہی بس دنیا میں ہے، نموت و نحیا، ہم اسی دنیا میں جی رہے ہیں پھر مر جائیں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو موت بھی زمانہ دیتا ہے، ہمیں زمانہ مارتا ہے، زمانہ غریب بناتا ہے، زمانہ امیر بناتا ہے، زمانہ بیمار کر دیتا ہے، زمانہ تندرست کر دیتا ہے، زمانہ کرونا لایا ہے، زمانہ کرونے کو دور کر دے گا، زمانہ جبر لاتا ہے، زمانہ جبر کو دور کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ جہالت کی باتیں ہیں، انہم الا یظنون، یہ محض اٹکل پچو اور گمان ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی عقل، نہ کوئی لاجک کی بات۔ یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی بھی نہ آتا نا تو پھر بھی عقل سلیم آدمی کو یہ بتاتی اور بتاتی ہے کہ خدا ہے، یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ چنانچہ بعض سادہ سادہ لوگوں سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بڑے سادہ سادہ طریقے سے جواب دیا۔ سناؤں؟ آج لیلۃ القدر ہے نا، کوئی لمبا بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، تھکتا تو میں ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، میں بول بول کے تھک جاتا ہوں، مریض آدمی ہوں۔ ایک بڈھی سے، دیہاتی بڑھیا سے کسی نے پوچھا
بھی اللہ ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ پہلے زمانے میں، پہلا زمانہ بڑی مصروفیتوں کا تھا، گناہ اس لیے نہیں تھے، عورتیں بھی گھروں میں مصروف ہوتی تھیں، دیہاتوں میں خاص طور پر چرخہ کاٹتی تھی۔ ہم نے تو وہ چرخے دیکھے ہیں، اپنی دادی کو کاٹتا بھی دیکھا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے نوجوان۔ اس نے کہا میں چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بنتی ہوں، میرا چرخہ خود بخود نہیں چلتا، خود بخود سوت میرا چرخہ نہیں بنتا، تو یہ سورج خود بخود کیسے چلتا ہے، یہ چاند خود بخود کیسے چلتا ہے، یہ کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ ایک چرواہے سے کسی نے پوچھا، بکریوں کا چرواہا، آجڑی، خدا ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے، میری بکری گم ہو جائے یا میرا اونٹ گم ہو جائے، میں اس کو تلاش کرنے جاتا ہوں، یا کوئی چوری کر جائے تو میں اپنے چور کو تلاش کرنے جاتا ہوں، بکری یا اونٹ کی مینگنی دیکھ کر میں اونٹ کا پتہ لگا لیتا ہوں۔ بدر کا آپ نے غزوہ پڑھا سنا ہے، ابو سفیان کو بھی خطرہ تھا مسلمان حملہ کریں گے، حضور کے جاسوس ایک کنویں پہ گئے، وہاں دو عورتیں لڑ رہی تھیں، ایک کہہ رہی تھی دوسری سے ارے بی بی میرے پیسے دے، اس نے کہا ہاں ہاں دے دوں گی، کب دے گی تو؟ اس نے کہا ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے، محنت مزدوری کروں گی، پیسے کما کے دے دوں گی۔ جاسوسوں کو تو بس اتنی بات ہی معلوم ہونی چاہیے، یہ حضور کے جاسوس تھے، نکل آئے۔ اب وہاں ابو سفیان بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، ابو سفیان آئے وہاں تو آ کے پوچھا یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا، کنویں پہ آ کے پوچھا یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی اجنبی بندہ آیا تو نہیں تھا باہر سے؟ نے کہا ہاں ہاں دو آدمی آئے تھے، انہوں نے یہاں اونٹ بٹھایا تھا، پانی وانی پیا تھا، چلے گئے تھے۔ اس نے کہا کہاں اونٹ بٹھایا تھا؟ انہوں نے کہا یہاں۔ ابو سفیان وہاں گئے، اونٹ کی مینگنی اٹھائی، مینگنی کو توڑا، دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلی تھی، یہ مدینہ کے اونٹ ہے، یہ مخبری تھی، فوراً نکل گیا وہاں سے اور دوسرے راستے سے نکل گیا، مسلمانوں کے حملے سے بچ گیا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ البار تدل علی البعیر، یہ اونٹنی، اونٹ کی مینگنی اونٹ کا پتہ بتاتی ہے، وقدم الآثار علی المسیر، پاؤں کا نشان دیکھ کر چلنے والے کا پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، اور پیرو واڑھی تو بتاتے ہیں کہ کون گزر کے گیا ہے۔ وَكَيْفَ لَا تَدُلُّ الْعَالَمُ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، تو یہ سارا جہان، یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ کہکشائیں فضائیں، یہ سیارے اور ستارے، یہ عالم و خبیر ذات کا پتہ بتا رہی ہیں۔ یہ تو جاہلوں کی باتیں۔ امام احمد رحمہ اللہ عالم ہیں بڑے، ان سے کسی نے پوچھا خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ایک وائٹ ہاؤس دیکھا ہے، وائٹ ہاؤس جانتے ہو نا، میں نے ایک سفید گھر دیکھا ہے، سفید گھر، ایئر ٹائٹ ہے، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی منفذ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کوئی ذات ہے جو اس میں اندر ایک مخلوق کو پیدا بھی کرتی ہے اور زندہ بھی رکھتی ہے۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ کوئی ذات ہے، اس کے اندر ایک مخلوق زندہ ہے، تو کوئی تو ذات ہے جو اس کو آکسیجن دے رہی ہے، اس کو زندہ رکھ رہی ہے، اور وہ ذات مجھے سمجھ میں آئی اللہ کی۔ پوچھنے والے نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت۔ فرمایا انڈا لے آؤ، مرغی کا انڈا آ گیا، کہا یہ انڈا ہے، بند ہے، سفید ہے، کوئی سوراخ، آکسیجن جانے کی کوئی جگہ، اس میں رب چوزہ پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی بھی عطا کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ہے جو اس کو پیدا کر رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کسی نے حضرت اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ یہ بیٹا آپ کے سوالوں کے جواب ہے، آپ انجینئر ہیں نا، اس لیے اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا شہتوت کا درخت ہے،
بکری اس کے پتے کھاتی ہے تو سفید سفید دودھ دیتی ہے، مینگنیاں دیتی ہے، باقی کا دودھ دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا شہتوت کا وہی پتہ کھاتا ہے۔ غذا ایک ہے، خوراک ایک ہے، زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، فضا ایک ہے، پانی ایک ہے، اور ریشم کا کیڑا اسے ریشم پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی ہے جس نے یہاں سے ریشم نکالا، وہاں سے مینگنی اور دودھ کو نکالا، اور وہ کون ہے؟ ایک دہریہ امام صاحب کے پاس آ گیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا تیرے خدا کو، کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے کہا مناظرہ کر لو۔ ارے میاں مناظروں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، آج کل کچھ مولوی مناظروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، الناس اعداء لما جہلوا، خود تو میڈیا کا پریشر نہیں برداشت کر سکے، 1 منٹ میں معافی مانگ لی۔ یہی تو مناظر کا کمال ہوتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، حق ثابت کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ بات کرتے ہیں بحر العلوم تھے مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مناظرین ہمارے دین کی باڑ ہیں، چوکیدار ہیں، ورنہ تو تیا پانچا کر دیں تمہارے نظریات کا لوگ گھس کر، یہ اگر مناظرین نہ ہو۔ ہاں فتوی بازی غلط ہے، لڑنا جھگڑنا غلط ہے، لیکن تحقیقی بات اور ریسرچ یہ تو دین کی روح ہے۔ دہریہ سے مناظرہ طے ہو گیا، وقت جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا۔ امام صاحب دانستہ دیر سے آئے، جان بوجھ کر دیر سے آئے۔ دہریے نے کہا، مسلمان جمع تھے، دہریے بھی جمع تھے، دہریہ پہلے آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہارا مناظر ڈرا ہوا ہے، ابھی نہیں آیا۔ امام صاحب جان بوجھ کے دیر سے آئے۔ جب آئے تو دہریے نے کہا کیوں دیر سے آئے ہو، ڈر گئے؟ امام صاحب نے کہا نہیں، دراصل ایک عجیب بات میں نے آج دیکھی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے دریا کے پار سے آنا تھا، کشتی کوئی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا درخت خود بخود کٹ رہے تھے، تختے خود بخود بن رہے تھے، تختے خود بخود جڑ رہے تھے، کشتی خود بخود بن گئی، کشتی بن کر خود بخود چل کے دریا میں آ گئی، بغیر ملاح کے چل پڑی، لیٹ ہو گئی، میں اس پہ بیٹھ کے آیا ہوں، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی ہے۔ دہریے نے کہا عجیب آدمی ہو، کبھی درخت بھی خود بخود کٹتے ہیں، کبھی تختے بھی خود بخود بنتے ہیں، کبھی کشتیاں بھی خود بخود بنتی ہیں، کبھی چل کے وہ دریاؤں میں بھی آتی ہیں، کبھی بغیر ملاح کے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ میں تو تجھے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اتنے بڑے امام اور عالم کہلاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ نہیں ہو سکتا؟ نے کہا پھر یہ سارا جہان خود بخود بن گیا؟ دہریہ کہنے لگا بات تو سمجھ میں آ گئی، اچھا یہ بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا دودھ کا ایک پیالہ لاؤ۔ دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اس دودھ میں مکھن ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اس زمانے میں دودھ میں مکھن ہوتا تھا، آج تو پتہ نہیں ہم دودھ پیتے ہیں کیا پیتے ہیں۔ دودھ میں مکھن ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ کہاں ہے؟ پورے دودھ میں ہے۔ یہ مناظر یوں سمجھایا کرتے ہیں پورے دودھ میں ہے۔ کہا اچھا تو پھر میرا اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، میرا اللہ بھی ہر جگہ پر ہے۔ دہریہ دین کو تو نہیں مانتا، وہ عقل کی بات کرتا ہے نا، وہ لاجک کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت، اب یہ بتلاؤ کہ تمہارے اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ذرا ایک چراغ روشن کر دو، ایک بلب جلا دو، ایک ٹیوب لائٹ جلا دو، ایک موم بتی جلا دو۔ جل گئی۔ فرمایا اس کی روشنی ہے؟ جی بالکل ہے۔ کس طرف ہے؟ فرمایا چاروں طرف ہے۔ فرمایا میرے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میرے اللہ کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارا اللہ بولو یار اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اب تک تم سٹیج پہ تھے، میں نیچے تھا، تم نے اوپر سے سوال کیے، میں نے نیچے سے جواب دیا، اب تم نیچے آؤ، میں اوپر آؤں گا، میں سٹیج پہ آ کے جواب دوں گا، سارا مجمع بھی سن لے۔
وہ نیچے آ گئے، امام صاحب اوپر چلے گئے، فرمایا میرا اللہ یہی کر رہا ہے، دہریے کو نیچے اتار کر موحد کو سٹیج پر لا رہا ہے۔ کہتے ہیں دہریہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا، اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا۔ فرمایا ما لہم بذالک من علم، خدا کو نہ ماننا تو جہالت ہے۔ یہ کیسا پی ایچ ڈی ہے، یہ کیسا ایم فل ہے، یہ کیسا ڈگری ہولڈر ہے جس کو آج تک خدا کا وجود سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا یہ جاہل ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ ان پر جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اگلے رکوع میں فرمایا قیامت کے کچھ احوال پیش کیے۔ توحید اور قیامت کا مضمون ساتھ ساتھ ہے، جڑوے مضمون ہے۔ فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت گھٹنے کے بل خوف کے مارے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہوگی، پھر اللہ ہر جماعت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلائیں گے، آؤ اپنے اعمال نامے لو۔ نیک کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، بدکار کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ آگے آئے گا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا خوب لوگ ہیں، دائیں ہاتھ والے کامیاب ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ ناکام ہوں گے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اعلان ہوگا یہ تمہارے اعمال نامے، یہ تمہاری زندگی کی فائل، 14-15 سال کی عمر سے لے کر موت تک کے ہر دن ہر رات کا ریکارڈ اس میں موجود، تمہارے ہر بول ہر عمل کا ریکارڈ اس میں موجود۔ یہ اپنی فائل سنبھالو، اور پیشی ہوگی رب تعالیٰ کے سامنے، اور ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تم پر حق طریقے سے بول رہی ہے، ہم لکھتے تھے جو کچھ کہ تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ استحضار نصیب فرمائیں، یہ چیز ہر وقت ہمارے سامنے ہو، ہم جو بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو سن رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، جو کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ پھر آخرت کے احوال کو بیان کرتے کرتے اللہ نے فرمایا قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، دوزخیوں سے میرا رب کہے گا تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ تو نہیں بھولتے، لیکن اللہ معاملہ ایسا کریں گے جیسے بھولا ہوا شخص کرتا ہے۔ تم نے جیسے مجھے دنیا میں بھلا دیا تو جو معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا نظر انداز کرنے کا، میں بھی آج تمہیں نظر انداز کروں گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، نہ تمہیں کوئی پیر بچا سکے گا، نہ تمہیں کوئی فقیر بچا سکے گا، نہ تمہیں کوئی بت بچا سکے گا، نہ تمہیں کوئی درخت بچا سکے گا، نہ تمہیں کوئی سچا، نہ تمہیں کوئی زمینی خدا بچا سکے گا، نہ کوئی پتھر کا خدا بچا سکے گا۔ بس پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اس دن۔ معلوم ہوا فللہ الحمد رب السماوات رب السماوات و رب الارض، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں بڑائی اسی کو جچتی ہے، کسی اور کو تکبر نہیں جچتا۔ حضور نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری، اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری ازار ہے، جو اس کو پہننے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ آسمان و زمین میں بڑائی اسی کو جچتی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، یہ بھی قرآن کی 46 نمبر پر یہ سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 66 نمبر ہے، 4 رکوعوں پر اور 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو احقاف اس لیے کہتے ہیں کہ احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے، اور اس
سورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جن کا مسکن ریت کے ٹیلے تھے یمن میں، تو چونکہ ان کے ٹھکانے کو احقاف کو بیان کیا گیا تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ توحید کا مضمون ہے، توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہدایت اور قبول کرنے کی صلاحیت یہ بھی اللہ کی طرف سے، جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے، جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہی حق کو قبول کرتا ہے۔ اس کے مضامین میں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ان لوگوں نے قبول کیا جن پہ اللہ نے کرم فرمایا، اس کے نمونے پیش کیے، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے پیغمبر کے صحابہ۔ ایک نمونہ پیش کیا ماں باپ کی فرما بردار بیٹے کو، وہ بھی حق کو قبول کرتا ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا جنات کا، واقعہ آ رہا ہے، حضور کا قرآن جنہوں نے سنا انہوں نے حق کو قبول کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ صرف مسلمان نہیں ہوئے، داعی بن گئے، دین کے داعی بن گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور فرمایا جو غور و فکر میں جو اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا وہ حق تک نہیں پہنچتا۔ والدین کے حقوق کو بیان کیا، کفار کے انجام کو بیان کیا، دین کی دعوت کا حکم دیا اور داعیوں کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، آسمان اور زمین ہم نے پیدا کیا، آسمان و زمین کے درمیان کی ساری مخلوقات ہم نے پیدا کی، ٹھیک ٹھیک پیدا کی اور ایک لیمیٹڈ ہیں، یہ ایک وقت مقرر تک پیدا کی، اس کے بعد یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ آسمان زمین سب فنا ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ فرمایا کافر اس سے اعراض کرتے ہیں، ان کافروں سے کہو ما ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو آسمان و زمین کو پیدا کیا نا، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کوئی مکھی بھی انہوں نے پیدا کی ہے تو دکھا دو، کوئی مکھی جتنی مخلوق ان کی تخلیق ہو تو وہ دکھا دو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین سے کچھ پیدا کیا ہو؟ کچھ نہیں پیدا کیا۔ آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہو وہ لے آؤ، یا کوئی تحریر لے آؤ، یا کوئی علم کی بات لے آؤ اپنے دعوے پر، دلیل عقلی دلیل دو، کوئی نقلی دلیل دو کہ خدا کے سوا کوئی معبود ہے، پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اس کو پکارتا ہے جو جواب نہیں دیتے، اور وہ پکار سے غافل ہیں۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جن کو یہ پکارتے ہیں یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد حضور کی رسالت کا بیان کیا اور حضور کو نبی ماننے کی دعوت دی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، میرے نبی اللہ کے نبی ہیں اور تم نے حضور کا انکار کیا، حالانکہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، قبولیت کی توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے توفیق دی تو بنی اسرائیل کے گواہ دینے والے نے گواہی دی حضور سچے نبی ہیں، فآمنا، چنانچہ وہ گواہ مسلمان ہو گیا اور تم تکبر میں ہلاک ہو گئے، تکبر میں گمراہ ہو گئے، تکبر میں انکار کر بیٹھے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضور کی نبوت کی فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ یہ کون ہے جس نے گواہی دی؟ نمبر 1 بنی اسرائیل میں گواہ حضور کی نبوت کے خود موسیٰ علیہ السلام،
انہوں نے اپنے دور میں گواہی دی، تورات میں بھی بشارت موجود ہے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر موسیٰ کے ماننے والے یہودی، ان میں جو منصفین تھے، انہوں نے حضور کو سنا، حضور کو دیکھا، تعلیمات کو اپنایا، اللہ کے نبی کے آثار کو دیکھ کر وہ بھی پکار اٹھے یہ سچے نبی۔ ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے عبداللہ بن سلام، انہیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں فوراً حضور کی خدمت میں آج چلا آیا، آتے ہی میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے کہا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ مکھڑا کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلی بات ان کی سنی، ان کا پہلا خطاب سنا، وہ کہہ رہے ایھا الناس، او لوگو، صلوا الارحام، اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگو کھانا کھلاؤ، لوگو دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ کچھ لوگوں کا مسلک ہوتا ہے کھانا کھاؤ، ارے بھائی کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، مہمان کو، مسافر کو، غریب کو، مسکین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو۔ یہ اطعام طعام قرآن نے بھی اس کی بڑی تاکید کی، اس کی بڑی برکات ہے۔ کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ پہلا لفظ ہے ایھا الناس افشوا السلام، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ صلو باللیل والناس نیام، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، تم اٹھ کر نماز پڑھو، تہجد پڑھو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں میں نے 3 سوال کیے، حضور نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا اور ٹھیک دیا، تورات کے مطابق دیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں پوری حدیث سناؤں اس لیے چھوڑ لاؤں، تو پھر میں مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا شہد شاہد من بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا شہد شاہد من بنی اسرائیل۔ دیکھو یہودیوں میں سے ایک عالم گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، ان کی باتیں تورات کے مطابق ہے، ان کی وحی برحق ہے، تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم تکبر کرتے ہو، ایمان لاؤ۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، اور پھر دین پر استقامت کا حکم ہے۔ فرمایا ایمان لاؤ اور ڈٹ جاؤ، اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں بے بہا انعام ملیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، جم گئے۔ دیکھو بھائی جب ربنا اللہ کہو گے تو بڑی آزمائشیں آئیں گی اللہ کی طرف سے، جھنجھوڑے رہ جاؤ گے، تکلیفیں آئیں گی بڑی سخت قسم کی۔ اللہ نے فرمایا پھر جو ڈٹ گئے، جم گئے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی فکر انہیں نہیں ہوگی، نہ دنیا چھوڑنے کا غم، نہ آخرت کی کوئی فکر، وہ جنتی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے اور نبی کے حق بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا، فرما بردار بیٹے کا بھی ذکر کیا، نافرمان بیٹے کا بھی ذکر کیا۔ یہ بڑی دلچسپ اللہ تعالی نے مضمون ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے والدین کا حق، ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو نصیحت کی، حسن سلوک کرو۔ پھر خاص طور پر ماں کا ذکر کیا، فرمایا اس کو ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ ایک پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، دوسرا وضع حمل کی تکلیف، یہ جو درد ذہ ہوتا ہے بڑا ظالم درد ہوتا ہے، موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے۔ تیسرا گرمی سردی میں بچے کو اٹھانے سنبھالنے کی تکلیف، ٹھٹھرتی راتوں میں بچے کو اٹھا کے بیٹھی ہے، گرمیوں میں بچے کو خود جاگ رہی ہے، سلا رہی ہے، ہوا دے رہی ہے،
اس کی بیماری میں اس کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے. 3 قسم کی تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے. اس لیے فرمایا ماں کے 3 حق ہیں، باپ کا 1 حق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. ثم امک، ثم امک، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، ثم اباکا، پھر اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک. فرمایا ماں پیٹ میں اٹھاتی ہے اور اس کا دودھ چھڑواتی ہے. اس کا اندازتاً عرصہ 30 مہینے ہے. 9 مہینے پیٹ میں تو 21 مہینے تقریباً دودھ پلاتی ہے. 2 سال سے کم عرصہ. ویسے دودھ پلانے کی عمر پوری 2 سال ہے، لیکن عام طور پر 1.5 پونے 2 سال کی عمر میں مائیں دودھ چھڑوا دیتی ہیں بچوں کو. فرمایا اس نے 30 مہینے تک اس کو اٹھایا. اب بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، اپنی مضبوطی کو پہنچا، عمر مبارک 40 سال ہو گئی. کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں آدمی کو اچھی طرح شعور آ جاتا ہے، زندگی کے تجربات حاصل ہو جاتی، میچور ہو جاتا ہے آدمی. اپنی مضبوطی کو پہنچا اور 40 سال عمر ہو گئی. اب آخرت کی طرف دھیان ہونا چاہیے. کہتے ہیں 40 سال کے بعد تو پھر اب بیک گیئر لگ گیا ہے نا. بیک گیئر جانتے ہو نا؟ اب تو پیچھے کی طرف جا رہے ہو، یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہو جہاں سے آئے تھے. اس لیے 40 سال کی عمر کے بعد رجوع اللہ بڑھ جانا چاہیے. 40 سال کی عمر کے بعد خوف خدا بڑھ جانا چاہیے، پھر موت کی فکر لگ جانی چاہیے. قال، تو اس نے کہا ربی اوزعنی، اے میرا رب میری مقدر میں کر، میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیے، میرے ماں باپ پر انعام کیے. وَأَنَّ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، میں تیری پسند کے عمل صالح کروں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، میرے بچوں کو بھی نیک بنا. میں نے توبہ کی، میں فرما بردار ہو گیا. فرمایا یہ ہے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا. اس میں 3 نسلوں کا ذکر آ گیا. بچے کا ذکر آ گیا جس کی عمر 40 سال ہے. ماں باپ کے لیے دعا بھی آ گئی، اپنی اولاد کے لیے دعا بھی آ گئی، اپنے لیے دعا بھی آ گئی. 3 نسلوں کے لیے یہ بچہ دعا کر رہا ہے اللہ سے. کہتے ہیں اس کا پہلے مصداق تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں واحد صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود صحابی، ان کے والد صحابی، ان کی اولاد صحابی. 3 نسلیں حضور کی صحابی ہیں. 3 نسلیں، یہ واحد صحابی رسول ہے. تو اپنے لیے بھی دعا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا. یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ پر بھی تو نے انعام کیا، میرے ماں باپ پر بھی انعام، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما. فرمایا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ماں باپ کے فرما بردار، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان کے نیک عمل قبول کرتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم، ہم ان کے گناہ معاف کرتے ہیں. ایک اور کا ذکر ہے، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں نے مشقت سے پالا، باپ نے خرچہ کیا. ماں کی شفقت ہوتی ہے اور باپ کا سایہ ہوتا ہے. ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے. خرچہ تو باپ کرتا ہے. پھر باپ ہے جو تربیت کرتا ہے. اب بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، 40 سال عمر ہو گئی. اب یہ بن گیا کافر، یہ بن گیا مشرک، یہ بن گیا ماں باپ کا نافرمان، یہ بن گیا بدکار اور گناہگار. اور ماں باپ ہیں نیک، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں والذی قال لوالدیہ، ماں باپ کہتے ہیں میاں کلمہ پڑھ، میاں نیک بن جا، میاں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے تعلق قائم کر. اور یہ ماں باپ کو کیا کہتا ہے؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر، اتعداننی، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو
کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت سے لوگ مر گئے، کون باہر آیا، کون واپس آیا؟ یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، اور یہ بیچارے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ جن کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں، ان سے پوچھو ان پر کیا گزرتی ہے اور وہ کیسے دعائیں کرتے ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کو ہدایت دے، اور اس کو کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، اور تو ہلاک ہو، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پرانے لوگوں کی باتیں، آپ تو دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بس اگلے رکوع میں پھر قوم عاد کا ذکر کیا اور کچھ اور قوموں کا ذکر کیا۔ وَذْكُرْ أَخَا عَاد، عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، بہت مرتبہ ان کا ذکر قرآن میں گزر چکا، آپ سن چکے۔ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یہ یمن کا علاقہ ہے، ریت کے ٹیلوں پر یہ قوم رہتی تھی، اور ان کے پاس پہلے بھی بہت سے نبی آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا، شرک کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو انہوں نے دھمکیاں دی، کہنے لگے کہ تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹا دے، ہمیں دھمکیاں نہ دے، لے عذاب جو تو نے لے آنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے بددعا کی، بس پھر عذاب آیا، بادل آئے، بادل، کالے کالے رنگ کے بادل، اور وہ بادل ان پر پھٹا۔ جب بادل آیا تو کہنے لگے کئی سالوں سے بارش نہیں آئی تھی، خوش ہو گئے آج بارش آئے گی، پوری قوم بادلوں کے نیچے آ گئی۔ بادل پھٹا، تیز ہوا چلی، اتنی تیز ہوا، ہفتہ بھر ہوا چلتی رہی، اور یہ سارے کے سارے گر گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اب ان کے صرف گھر اور گھروں کے نشان نظر آتے تھے اور کچھ نہیں بچا تھا۔ فرمایا ان کی جو تمدن تھا، بود و باش تھی، وہ تم سے بہتر تھی۔ ان کے بھی کان تھے، آنکھیں تھیں، دل تھا، لیکن کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ اگلے رکوع میں فرمایا بہت سی بستیاں اس طرح ہلاک ہوئی ہیں۔ اب فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو پھر ان کی کوئی مدد کرتا نا، قوم عاد کو عذاب سے بچاتا نا، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو قوم نوح عذاب سے بچتی نا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، جن کو خدا بنا کر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، درجوں کی بلندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہوں نے تو کوئی مدد نہیں کی ان کی، بلکہ وہ سارے کے سارے ان کو دور چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جنوں کے حق کو قبول کرنے کا واقعہ ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں تبلیغ کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک مقام ہے وادی نخلہ، وہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جن سروے پر تھے، پوری زمین کا سروے کر رہے تھے، اس لیے کہ جب سے حضور کی نبوت آئی تھی تو ان کا آسمانوں پہ داخلہ بالکل یا روک دیا گیا تھا۔ اب یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے یا بات سننے کی کوشش کرتے تو ستارہ ٹوٹ کر ان کو لگتا اور یہ جل جاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی دنیا میں انقلاب آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، سروے کرو دیکھو کہ وہ کیا انقلاب ہے۔ تو ایک ٹیم اس طرف سے گزری، یہ تقریباً 7 لوگ تھے، انہوں نے سنا حضور قرآن پڑھ رہے تھے، تو قرآن تو پھر قرآن ہے نا، تو قرآن سن کر یہ متاثر ہو گئے، ان پہ قرآن کا اثر چڑھ گیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، حضور کے پاس آ گئے، قَالُوا أَنصِتُوا، یہ قرآن کا ادب سیکھ گئے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے میاں چپ کرو، قرآن جب پڑھا جائے تو سنو۔ اب قرآن پورا ہو گیا، پڑھ لیا گیا، تو اب یہ داعی بن کر اپنی قوم کے پاس چلے گئے،
اور قوم کو جا کے کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتری ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، ہدایت الی الحق کرتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ہماری قوم تم اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو، ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تمہارے عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو نہیں پتہ چلا کہ جن آئیں۔ اول آپ کو ایک درخت نے اطلاع دی، سارے کو سبحان اللہ، ایک درخت نے حضور کو اطلاع دی، آقا چھپ چھپ کے جن تو چھپے ہوئے ہیں نا، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چھپ چھپ کے جن آپ کی باتیں سن کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے وحی بھی اتار دی جو 29ویں پارے میں سورت آ رہی ہے، سورت الجن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے نبی جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگیں ورنہ یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جس دن ان کے پاس جو ان سے وعدہ ہے وہ وعدہ آئے گا اور یہ دیکھیں گے تو انہیں یوں لگے گا کہ بس وہ دنیا میں ایک گھڑی رہے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی لگے گی، باقی یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بدکار تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس سورت کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی 47ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 95 نمبر ہے، 4 رکوعوں اور 38 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اب تک توحید کا مضمون بیان کیا، آپ فرمایا منکرین توحید سے جہاد بھی کرو، اور حضور کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا چونکہ اس صورت میں حضور کا نام آ رہا ہے۔ پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد 4 مرتبہ آیا، یاد رکھنا، اور اسم احمد 1 بار آیا، کل 5 مرتبہ حضور کا نام آیا۔ آگے پیچھے حضور کا ذکر تو جا بچا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ نے نام نہیں لیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب کے ساتھ اللہ نے بلایا ہے۔ اس صورت میں توحید اور جہاد کا مضمون ہے، جہاد کی علتیں بیان کی ہیں اور دعوت نبوی کے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ جو حضور کی دعوت کو قبول کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، انہی کے اعمال قبول ہوں گے۔ اس صورت میں کفار کی ذلت اور رسوائی کی صورتیں بیان کی گئیں، اہل ایمان کی عزت کی صورتیں بیان کی گئیں، اور اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ جہاد ترک نہ کریں۔ وہ اعمال بیان کیے گئے جن سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بخل اور بزدلی کی مذمت بھی کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ کافر جنہوں نے کفر کیا، حق سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن اور حدیث پر ایمان لائے، اللہ نے ان کے گناہ بھی مٹا دیے اور ان کے حالات بھی درست کر دی۔ اس کے بعد پھر جہاد کا حکم ہے، فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، جب کافروں سے لڑو تو ان کی گردنیں کاٹو، جب تم ان کو قابو میں لے لو تو اب 4 کام میں سے ایک کام کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ مسلمان جیت جائیں، کفار ہار جائیں، کفار قابو میں آ جائیں تو 4 کام کر سکتے ہو۔ نمبر 1، ان کو قتل کر دو، لیکن خاص حالات میں قیدیوں کو قتل کیا جاتا ہے، جب ان سے کوئی بڑا خطرہ ہو۔ تاریخ میں بھی ایسے ہے کہ مسلم حکمرانوں نے خاص حالات میں قیدیوں کو قتل کروایا، یا تو قتل کر دو۔ دوسری بات، غلام اور باندیاں بنا لو۔ اس وقت تو دنیا میں کوئی غلام اور باندی نہیں ہے، امت کا اجماع ہو گیا کہ اب دنیا سے رقیت ختم۔ اس زمانے میں جیلیں نہیں تھیں، یہ زمانہ جاہلیت سے طریقہ چلا آ رہا تھا، قیدیوں کو رکھنے کے لیے جیلیں نہیں ہوتی تھی تو غلام اور باندیاں بنا لیتے تھے۔ اسلام نے اس نظام کی اصلاح کی
کہ غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ گناہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، روزہ ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو، قتل ہو جائے غلام آزاد کرو، قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کرو، بہانوں سے غلام آزاد کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ نے 3,000 غلام آزاد کیے، اور تاریخ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کئی 24 ہزار غلام آزاد کیے۔ فرمایا غلام بنا لو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر معاوضہ لے کر چھوڑ دو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر بغیر معاوضے کے چھوڑو تو قیدیوں کا تبادلہ کر دو، اور بغیر قیدیوں کے تبادلے کے ویسے بھی چھوڑ سکتے ہو۔ فرمایا یہ ساری صورتیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اگلے رکوع میں ہِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ مکے کے لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا، یہ مدنی صورت ہے نا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا، مکے والوں سے زیادہ طاقتور لوگ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا تم ڈرو کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو جانا۔ اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا، فرمایا جنت کی کیا نعمتیں ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 قسم کی نہریں ہوں گی جنت میں۔ نمبر 1 پانی کی نہریں۔ یہاں نہروں میں پانی خراب بھی ہو جاتا ہے، فرمایا جنت کی نہروں میں پانی خراب نہیں ہوگا، ان نہروں کی منڈیر نہیں ہوگی، ان میں دھول گرد غبار اور مٹی اور گارا نہیں ہوگا، کستوری ہوگی، اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات ہوں گے اور کستوری کی خوشبوئیں ہوں گی۔ فرمایا دوسری نہر دودھ کی ہوگی اور دودھ کا بھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی، پینے والوں کے لیے بہت لذت ہوگا۔ اور چوتھا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسْلٍ مُّصَفًّى، صاف شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے میوے اور پھل ہوں گے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کریں گے، اور جو جہنمی ہیں سقوا ماء حمیما، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے پھینک دے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ میرے نبی یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ اپنے یقین کو پختہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضور کے تو گناہ نہیں تھے، خلاف اولا باتیں یا درجوں کی بلندی کی دعا کریں اور مومنین کے گناہوں کے لیے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو جانتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے دیں تو کیا تم زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمیاں کرو گے؟ فرمایا جن کو اللہ حکومت دیں اور پھر وہ حکومت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں زمین میں فساد کریں، رشتوں کو توڑیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے حکمرانوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کو بہرا اور اندھا کر دیتے ہیں۔ ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ کہ اگر کسی کو اقتدار ملے تو وہ اقتدار کے نشے میں خلق خدا پہ ظلم نہ کرے، ورنہ ظالم حکومت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ان تولیتم اے اعرضتم، اگر تم نے اعراض کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر جاہلیت میں چلے جاؤ گے، اور جاہلیت میں کیا تھا؟ زمین میں فساد اور قطع رحمی، پھر تم وہی کرتے پھرو گے، ایسا نہ کرو۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جہاد سے منافق جی چراتے ہیں، بہانے بناتے ہیں تاکہ جہاد میں نہ جانا پڑے،
اور فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اب کلمہ پڑھنے والوں کا امتحان ہوگا، اللہ دیکھیں گے کہ کون جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور کون بھاگنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ اعمال بیان کیے جن سے آدمی کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، ایسے جیسے کہ کی ہی نہیں۔ ان میں پہلا عمل ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی۔ جس نے کفر کیا، حضور کی مخالفت کی، فرمایا ان کی ساری نیکیاں برباد۔ اگر کوئی ان کی نیکیاں ہیں بھی صحیح، وہ ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ دوسرا عمل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا، اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ تیسرا عمل ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ جن کا کفر پہ خاتمہ ہو گیا، کافر ہو کر مرے، فرمایا ان کے عمل بھی برباد، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بخل کی مذمت کی، فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ جہاد مال خرچ کیے بغیر نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مجاہدین کو، مومنین کو کہتے ہیں جہاد بھی کرو، مال بھی خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ بخل کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارا امتحان ہے، تم فقیر ہو۔ اور فرمایا اگر تم اعراض کرو گے، دین کو چھوڑو گے، یہ بڑی اہم بات کی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، اللہ دوسری قوم لائے گا، وہ تم جیسی نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو میرے اور آپ کے لیے جو دین پر چل رہے ہیں، اگر ہم خدا نخواستہ دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو دین کو چھوڑ دیتا ہے میں دوسرے لوگوں کو دین پہ لگا دیتا ہوں۔ ایک قوم چھوڑ دیتی ہے، میں دوسری قوم کو لگا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا عرب والو تم چھوڑ دو گے تو میں عجم والوں کو دین پہ لگا دوں گا۔ جب یہ آیت اتری، ایک صحابی نے پوچھا حضرت وہ کون سی قوم ہوگی جس کو اللہ پھر ان کی جگہ پر لائیں گے؟ آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ فارس کے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا سلمان کی قوم ہوگی، اور پھر ساتھ فرمایا اگر علم سریا تک پہنچ جائے تو لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ فارس، تو اس علم کو فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جا کر لے آئیں گے۔ یہ نوبت تو نہ آئی کہ عرب دین کو چھوڑ دیتے اور قوم بدلنی پڑتی، یہ نوبت نہ آئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اہل فارس کو علم سے نوازا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پیشین گوئی کا مصداق حاجی صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ امام صاحب بھی کوفے اور فارس کے رہنے والے تھے، یہ پرانے زمانے میں یہ فارس کا علاقہ تھا، تو حضور نے یہ جو پیشین گوئی کی کہ اگر علم سریا پر ہوگا تو فارس کے لوگ حاصل کریں گے، تو امام ابو حنیفہ علم میں سریا تک پہنچ گئے، سریا تک پہنچ گئے اور علم لے آئے اور امت پہ احسان فرمایا، اور حضور کے سارے دین کو مرتب اور مدون کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہمارے پیش نظر سورۃ الفتح ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے اور ہجرت کے بعد یہ اتری ہے۔ یہ قرآن کریم کی 48ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 111واں نمبر ہے، 4 رکوعات اور 29 آیات پر مشتمل ہے۔ پچھلی صورت میں جہاد کا ذکر ہے، اس میں فتح کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے جب جہاد ہوگا تو جہاد کے نتیجے میں فتح ہوگی، اس لیے اب اللہ نے فتح کا ذکر کیا۔ اس صورت میں بھی توحید اور جہاد کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کے فضائل کا بیان ہے۔ حضور اور امت کے لیے
فتوحات اور اللہ کی نعمتوں کے عطا کر دینے کا بیان ہے۔ زیادہ تر اس میں مضمون ہے صلح حدیبیہ کا۔ یہ صلح حدیبیہ کا مضمون جب تک ذہن میں نہ ہو تو یہ صورت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں اختصار کے ساتھ صلح حدیبیہ کا مضمون آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، 6 ہجری تھا، کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ نے احرام پہنا ہوا ہے اور احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ کچھ صحابہ نے سر منڈوا دیا ہے، کچھ نے سر کتروا لیا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ حضور نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے عمرے کا، ہمیں عمرے پہ جانا ہے، اور اللہ نے بھی یہی پیشین گوئی فرمائی کہ سب عمرہ کریں گے، لیکن وقت کی تعین نہیں فرمائی تھی کہ اسی سال عمرہ ہوگا۔ صحابہ جوش میں آ کر انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ مکے چلنا ہے، مکے چلنا ہے، مکے چلنا ہے۔ اور ویسے جو مہاجرین تھے ان کے وہاں گھر بار بھی تھے اور اللہ کے گھر کا اشتیاق بھی تھا ہر مسلمان کو۔ حضور بھی تیار ہو گئے یہ سمجھ کر کہ شاید اس خواب کی تعبیر اسی سال پوری ہونی ہے۔ 600 میل کا سفر طے کیا مدینہ منورہ سے مکہ تک، اور 6 میل کے فاصلے پر حدیبیہ ہے، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو آپ کو مشرکین مکہ نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو مکہ میں نہیں گھسنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کے مکے والوں کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور ساتھ جو کمزور مسلمان ہیں مکہ میں روپوش ہیں ان کو بھی جا کر تسلی دو کہ انشاءاللہ وہ وقت جلدی آنے والا ہے جب مکہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا۔ ادھر سے حضور کو خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کی کر کے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم مشرکین مکہ سے جہاد کریں گے۔ اس بیعت کا ذکر بھی سورت کے اندر ہے۔ اس کو دیکھ کر مشرکین مکہ ڈر گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا اور ساتھ وفود بھیجنا شروع کیے ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے، صلح کے لیے۔ مختلف وفود آئے، تفصیل کا موقع نہیں۔ آخری جو وفد آیا تو اس وفد سے سہیل ابن عمر اس وفد کو لیڈ کر رہا تھا۔ یہ ایک معاہدہ طے پا گیا، اور یہ معاہدہ ظاہری طور پر بڑا عجیب سا تھا۔ معاہدے کی پہلی شق یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں بغیر عمرے کے، اور اگلے سال آئیں گے 3 دن مکہ میں رہیں گے، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی مسلمانوں کے لیے، 600 میل سفر کر کے آئے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے، قربانی کے جانور پاس ہیں، احرام بھی پہنا ہوا ہے، اب بغیر عمرہ کیے واپس جانا ہے، حالانکہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، عرب کا جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے مسلمانوں کے ساتھ یا مکے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تیسری شرط یہ طے ہوئی کہ اگر کوئی مکے سے کلمہ پڑھ کے مدینے جائے گا مدینے والے اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر مکے آتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ شرطیں طے ہو گئیں، معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا لکھو ہذا ما بین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان طے ہوا۔ سہیل ڈٹ گیا، اس نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ حضور نے حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے حضرت علی سے فرمایا میاں یہ کاٹ دو تم، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ انہوں نے جناب حضرت علی نے فرمایا حضرت میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں کاٹوں، حضور نے خود کاٹ دیا۔ بہرحال معاہدہ طے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں سر منڈوا دو، قربانیاں یہیں ذبح کر دو، واپس چلیں۔
صحابہ کرام سارے کے سارے پریشان. حضرت عمر حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں, وہ باطل پر نہیں. جی. ہم اللہ کے حکم سے نہیں آئے تھے. جی. اللہ کا مدد کا وعدہ نہیں. جی. فرمایا اللہ کے حکم سے آئے تھے, لیکن اس سال کا تو اللہ کا وعدہ نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے, باقی میں نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا. آپ ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے, ام المومنین کے پاس. ان کو جا کے بتایا کہ میں نے صحابہ سے کہا ہے سر منڈواؤ, کوئی منڈوا ہی نہیں رہا. ام سلمہ سمجھ گئیں کہ صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ یہ حکم واپس لے لیں. فرمایا حضرت آپ اپنا سر منڈوائیں, پھر یہ سارے منڈوا لیں گے. حضور نے اپنا سر منڈوایا تو سب نے سر منڈوا دیے, اور اللہ کے نبی کے فیصلے پر سب نے سر جھکا لیے. پہلے جوش و خروش اور لڑنے کا جذبہ تھا, موت کی بیعت کر رہے تھے, یہ ایک پہلو تھا. اب دوسرا پہلو کہ حضور کے حکم پر بالکل ٹھنڈے ہو گئے, اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوا, اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوا. چنانچہ یہ صلح ایمان, اس صلح کو اللہ نے فتح مبین کا, اس سفر سے واپسی پر یہ صورت اتری, اور اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. اب صحابہ حیران کہ یہ تو ذلت ہے, شکست ہے, یہ کیسی فتح ہے؟ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ فتح مبین بن گئی. اور وہ کیسے؟ مدینہ پہنچتے ہی یہودیوں کے ساتھ جنگ کی, خیبر میں جا کر. انہی نے, یہ صرف وہی مجاہد تھے جو مکے آئے تھے. خیبر فتح ہو گیا. پھر انہوں نے معاہد, پھر دھڑا دھڑ عرب میں اسلام پھیلا. پہلے تو لوگ عرب کے ڈر کی وجہ سے, مکے والوں کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے. دوسرا جھجک بھی تھی, اب جھجک دور ہو گئی, لوگ آنے جانے لگ گئے. انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا, مسلمانوں کے اخلاق کو, خوبیوں کو دیکھا. تو یہاں سن 6 ہجری میں 1450 تھے. اگلے سال پھر عمرہ بھی کیا, لیکن مشرکین مکہ نے معاہدہ توڑ دیا. تو اب 8 ہجری میں جب حضور فاتح بن کر مکہ میں آئے تو اب 10,000 یا 12,000 تھے. تو مکہ بھی فتح ہو گیا. تو فرمایا یہ فتح مبین ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین ادا کی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ویتم نعمتہ علیک, حضور کے لیے پہلا انعام, آپ کے درجے ہم نے بلند کر دیے, گناہ معاف کر دیے. دوسرا وینصرک اللہ نصرا عزیزا, ہم نے آپ کی مدد کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے اطمینان اور سکون نازل کیا ایمان والوں کے دل میں. اور پھر ان کا پہلے ایمان جوش و جذبے والا تھا, پھر ایمان ان کا صلح والا ہو گیا. اس کے بعد بیعت کا ذکر کیا. ان الذین یبایعونک, جو آپ کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے تھے, ظاہر میں آپ کا ہاتھ تھا, لیکن آپ اصل تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے, گویا کہ یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا, اور جو بیعت کو توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. حضور صحابہ سے میاں جہاد کی بیعت لیتے تھے, یہ جہاد کی بیعت. کبھی حضور صحابہ سے اعمال کی بیعت بھی لیتے تھے, خیر پر بھی بیعت لیتے تھے. یہ جو مشائخ اور بزرگ بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے, یہ اس طرح کی بیعت ہوتی ہے جو خیر اور اعمال اور گناہ چھوڑنے کی بیعت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا کہ جب صلح حدیبیہ میں آ رہے تھے, جب عمرے کے لیے آ رہے تھے, چونکہ خطرات بہت تھے تو یہ منافقوں نے بہانے بنائے اور یہ ساتھ نہیں آئے, بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان بچ کر واپس نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پردے کو چاک کر دیا ہے. اگلے رکوع میں پھر اللہ نے ان صحابہ کا ذکر کیا جنہوں نے بیعت کی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ مقام ہے بدر والوں کا, اور بدر والوں میں سب سے زیادہ مقام ہے عشرہ مبشرہ کا, اور عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ مقام ہے خلفائے راشدین کا, اور بدریین کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کیوں؟ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس لیے صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم,
رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون اتارا، اور اس کے بدلے اللہ نے ان کو فتح قریب عطا کی۔ یہ فتح قریب خیبر کی فتح ہے، اور خیبر کی فتح میں بہت سی اللہ نے دولت عطا کی، غنیمتیں عطا کی۔ فرمایا یہ اسی کا بدلہ تھا۔ پھر اللہ نے اور غنیمتوں کا وعدہ کیا، کچھ غنیمتیں فوری دی، کچھ بعد میں دی، چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ بھی عطا فرما دیا، اور بعد میں یمن میں جو یمامہ کی جنگ، ختم نبوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کی طرف بھی پیشین گوئی ہے، اور بھی جنگوں کی طرف پیشین گوئی ہے۔ پھر اللہ نے سورت کے آخر میں، آخری رکوع میں اس خواب کے سچ کر دینے کا ذکر کیا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ اللہ نے خواب بھی سچ کر دکھایا، چنانچہ اگلے سال حضور نے اور صحابہ نے عمرہ کیا، سر بھی کٹ منڈوائے، کچھ نے سر کتروائے بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے عمرہ بھی کروا دیا اور فتح بھی نصیب فرما دی۔ پھر اللہ نے اس دین کے تمام ادیان پر غلبے کا وعدہ بھی کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا اللہ نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اللہ اس دین کو سب دینوں پر غالب کریں گے۔ چنانچہ پہلے بھی غلبہ ہوا صحابہ کے دور میں، اور آخر زمانے میں پھر غلبہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سورت کے آخر میں پھر صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف کی، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلی صورت میں بھی حضور کا نام آیا، اس صورت میں بھی حضور کا نام آیا، آل عمران میں بھی حضور کا نام آیا تھا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضور کے صحابہ کی پہلی وصف یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، رکوع اور سجدے اور دعاؤں میں نظر آتے ہیں، اور ان کے چہروں پر سجدوں اور عبادتوں کا نور ہے۔ فرمایا یہی ان کی مثال ہے تورات میں بھی ان کی یہ اوصاف مذکور ہے، اور فرمایا انجیل میں ان کی مثال یوں ہے جیسے زمین سے میں بیج ڈالو، پہلے نکلتی ہے، پھر ذرا بڑی ہوتی ہے، پھر موٹی ہو جاتی ہے کھیتی، اور پھر تیار ہوتی ہے تو کاشتکار خوش ہوتا ہے کہ اب میں فصل کاٹوں گا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تو پہلے ایک ابو بکر تھا، پھر تھوڑی سی اور قوت ہوئی، چند اور شامل ہوئے، بدر میں 313 ہیں، پھر حدیبیہ میں 1450 ہیں، پھر مکہ میں فتح مکہ میں 10,000 ہیں، اور پھر حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ ہیں، پوری طاقت آ گئی۔ اب حضور خوش ہو گئے ہیں، لیعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ سورۃ الحجرات بھی مدنی ہے، یہ قرآن کی 49ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 106 نمبر ہے، 2 رکوع اور 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح کے کچھ قوانین بیان کیے ہیں۔ حضور کے لیے پہلا ادب لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ 2 صحابہ کرام کا آپس میں حضور کے سامنے اختلاف ہو گیا، آپ مشورہ لے رہے تھے کہ قبیلہ بنو تمیم کا امیر کس کو بنائیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک کا نام لے لیا، حضرت عمر نے ایک کا نام لے لیا۔ اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری کہ حضور سے آگے نہ بڑھو، جب تک حضور نہ پوچھیں نہ بولو، سبقت حضور سے نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرا ادب، جب حضور بات کر رہے ہوں، حضور کے سامنے ہو تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور سے اونچی آواز میں نہ بولو، اور حضور کے ساتھ ایک معاملہ ایسے نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ حضور کی ادنا سے بھی توہین کی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو نہ پکارو، بلکہ حضور کے باہر نکلنے کا انتظار کرو، جب حضور باہر تشریف لائیں تو پھر بات کرو۔ یہ تو حضور کے آداب تھے۔ اس کے بارے میں کچھ اصلاح معاشرہ کے قانون ہیں۔ پہلا قانون ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بندہ کوئی خبر دے تو بغیر تحقیق کے اس پر یقین نہ کرو، ورنہ کل کو تمہیں شرمندگی ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہوا، حضور نے ایک صحابی کو ایک علاقے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا،
تو یہ صحابی اس قبیلے سے زمانہ جاہلیت میں ان کا اختلاف تھا. وہ لوگ صحابی کے استقبال کے لیے نکلے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ واپس آئے اور انہوں نے حضور کو آ کے اطلاع دی، یا رسول اللہ وہ تو سارے کے سارے میرے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا بھائی جنگ کی تیاری کرو، حملہ کرنا ہے. اتنے میں ان کا پیغام آیا، ہم تو استقبال کر رہے تھے اور آپ کے ساتھی واپس آ گئے. تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر اعتماد نہ کرو ورنہ تمہیں شرمندگی ہوگی. دوسرا یہ قانون بیان کیا، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، دو مسلمان لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو، صلح کروا دو. اگر ایک زیادتی کر رہا ہے تو سارے مل کر زیادتی کرنے والے کو مجبور کرو کہ وہ زیادتی سے باز آ جائے. وہ باز آ جاتا ہے تو انصاف کے درمیان ساتھ صلح کرا لو. پھر فرمایا دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ. تیسرا ادب ہے کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. کیا خبر کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور اسی طرح دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، برے لقب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. برے لقب ایمان میں بہت برے ہیں. فرمایا جس نے توبہ نہ کی وہ ظالم ہوگا. چوتھا ادب بیان کیا کہ بدگمانی سے بچو، اکثر گمان غلط ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ کا گوشت کھانا ہے. پانچواں ادب بیان کیا کہ اپنے نسب کی وجہ سے، اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنے قبیلے اور برادری کی وجہ سے فخر نہ کرو. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تم میں سب سے زیادہ نیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کیا کرو. پھر مومنین کی کچھ علامات بیان کی. یہ سورت قاف ہے، یہ مکی سورت ہے. یہ قرآن کریم کی 50ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 34 نمبر ہے. 3 رکوع اور 45 آیات پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کا بیان کیا ہے. پہلے توحید کے بیان چلتے رہے، اب قیامت کا بیان ہے اور قیامت کے دلائل بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اور عقلی دلائل دیے. قیامت کے نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا، قیامت کے کچھ حالات بتلائے، اہل ایمان کے اچھے انجام کو بھی بیان کیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. اس سورت کو قاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آغاز قاف سے. قرآن کی قسم، انہوں نے تعجب کیا کہ ایک نبی آ گئے اور کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے. پھر کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہم جب مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیسے واپس لوٹیں گے. اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دی. فرمایا واپس آنا تب ناممکن ہے، تب مشکل ہے جب واپس لانے والا اس میں قدرت نہ ہو یا علم نہ ہو. اللہ کی تو قدرت بھی کامل ہے، اس نے تمہیں پہلے بار بنایا پھر بنائے گا، اور اس کا علم بھی کامل ہے کہ تمہارے ذرات جہاں بھی ہیں اس کے علم میں ہیں. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین جو تمہارے ذرات کم کر رہی ہے. قبریں مٹ گئیں، تم مٹی مٹی ہو گئے. اللہ کے نیک بندے، انبیاء، صلحاء، ان کے تو شہداء، ان کے جسموں کو تو اللہ محفوظ رکھتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں مٹی مٹی ہو گئے. اب بعض اوقات قبر مٹ گئی، بعض اوقات سیلاب آیا، بعض اوقات دریا میں قبرستان بہہ گیا سارا کا سارا. فرمایا ہمیں پتہ ہے تمہارے ذرات کہاں کہاں ہیں. ہمارے پاس کتاب ہے جو محفوظ ہے، عندنا کتاب حفیظ. تو ہم اپنے علم کے ساتھ تمہارے ذرات کو پھر سے جمع کریں گے اور پھر تمہیں زندہ کریں گے. پھر کچھ ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا اور ہلاک ہوئے. حضور کو تسلی دی، کذبت قبلہم قوم نوح. فرمایا قوم نوح کو دیکھ لو، کنویں والوں کو دیکھ لو. کنویں والوں کا اصحاب الرس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. بعض کہتے ہیں انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکا دیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ بستی میں ایک ہی کنواں تھا لیکن یہ منکر توحید و قیامت ہے، اللہ نے کنویں کا پانی خشک کر دیا جس سے یہ ہلاک ہو گئے. قوم عاد، فرعون، لوط والوں کو دیکھو،
اصحاب الایکا جنگل والوں کو دیکھو جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، قوم تبا کو دیکھو، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر قیامت کے اس بات کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہمارا علم تو ہماری قدرت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ قدرت یہ کہ ہم نے انسان کو پہلی بار بنایا، علم اتنا کہ ہم تمہارے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارے دلوں میں وسوسے کیا آ رہے ہیں، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، تمہارے دائیں بائیں فرشتہ ہوتا ہے، تم جو بولتے ہو وہ لکھتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا تمہیں موت کی بے ہوشی ہو جائے گی، سکرات لگ جائے گی، آواز آئے گی اس سے بھی تم بچتے تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا سور پھونکا جائے گا اور تم قیامت کے دن اٹھو گے۔ پھر قیامت میں جب اٹھو گے جاءت کل نفس ماہا سائق و شہید، تو ہر ایک کے ساتھ پھر فرشتہ ہوگا اور ہر ایک کے ساتھ اعمال نامہ ہوگا۔ اگر رکوع کے اندر اللہ نے جہنم کے حالات بیان کیے کہ ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ پوچھیں گے تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گا نہیں اور چاہیے اور چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پھر اس میں پتھر ڈالیں گے، پھر بھی یہ کہے گی مجھے اور چاہیے۔ پھر اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا قدم مبارک اس پہ رکھیں گے تو وہ کہے گی قط قط، بس بس، پھر کہے گی۔ اب اللہ کا قدم کیسے ہے، میرے اور آپ کے قدم کی طرح نہیں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جنت کو بھی قریب لایا جائے گا متقین کے لیے، اور اللہ تعالی جنت دیں گے ہر اس کو کہ جو اواب ہے، حفیظ ہے۔ اواب کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ استغفار کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافیاں مانگنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اواب حفیظ وہ ہے جو اشراق کے وقت 4 رکعت پڑھ لے، اس کا دن بھی سارا، دنیا کے دن بھی اچھے گزریں گے، آخرت کا دن بھی اچھا گزرے گا، اللہ جنت اس کو دیں گے۔ پھر فرمایا آخر میں میرے نبی صبر کریں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ وہی آ گیا جو میں آپ سے ہر وقت کہتا ہوں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ کہیں، تسبیح و تحمید کریں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی، رات کو بھی تسبیح کریں اور سجدوں کے پیچھے آنے کے وقت بھی تسبیح کریں۔ آخری سورت آج کی یہ سورۃ الزاریات ہے۔ سورۃ الزاریات قرآن کریم کی 51 نمبر پر ہے اور 67 نمبر ہے اس کا نزول کا، 3 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس کے شروع میں زاریات کی قسم اٹھائی گئی، اس لیے سورت کا نام سورۃ الزاریات ہے۔ اس میں بھی توحید اور قیامت کا مضمون ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور رزق اولاد بھی ہے، رزق کھانے کی چیزیں بھی ہیں، رزق پہننے کی چیزیں بھی ہیں، اور جنت بھی ایک رزق ہے جو مومنین کو ملے گا، اور اللہ نے نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا بھی بیان کیا۔ یہاں اللہ تعالی نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ پہلی قسم ہے والذاریات ذروا، ان فرشتوں کی قسم، جو ان ہواؤں کی قسم، جو ان فرشتوں کی قسم جو ہوائیں چلاتے ہیں اور بادل لاتے ہیں، فالحامرات وقرا، پھر بادلوں کی قسم جو اپنے اندر پانی لیے ہوئے ہیں، فالجاریات یسرا، پھر آسانی کے ساتھ آرام سے چلتے ہیں، پھر معاملے کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ساری فرشتوں کی قسمیں ہیں کہ فرشتے بادل چلاتے ہیں، فرشتے پھر بادلوں کو تقسیم کرتے ہیں، کہاں بارش برسانی ہے کہاں نہیں برسانی۔ فرمایا انما توعدون لصادق، اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ وعدہ بھی سچا ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے۔ پھر قیامت کے حالات بیان کیے، فرمایا متقین جنتوں میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ متقین کون ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو دنیا میں نیکی کرتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو کم سوتے تھے اور رات اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ تیسرا، متقین وہ ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ چوتھی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی ان کے مالوں میں حق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا، فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری دی، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو جا کر ہلاک کیا۔ انہوں نے نہ مانا، ہلاک کیا۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے دنیا میں بھی رزق دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، اور متقین کے لیے جنت میں بھی رزق ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، فرمایا فرعون ہلاک ہوا، قوم سمود ہلاک ہوئی، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی۔ لہذا اب نتیجہ یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سارے اللہ کی طرف دوڑو، توبہ کی طرف دوڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا معنی توحید، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما ارید منہم من رزق، میں رب العالمین ہوں، میں تم سے روزی نہیں مانگتا۔ وما ارید ان یطعمون، میں تم سے کھانا بھی نہیں مانگتا، میں تم سے یہ کہتا ہوں میری عبادت کرو، مجھے وحدہ لا شریک جانو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ایک معتکف ہیں عزیز، ان کے بھانجے بچہ ہے تو تھلسیمیا ہے، اس بیچارے کو بار بار خون لگوانا پڑتا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اور بھی کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الہ العالمین ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کریم کا تعلق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ آج کی رات اگر لیلۃ القدر کی ہے تو ہمارے نصیب میں فرما، مقدر فرما دے، رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔